نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں تو تم میں سے ہر ایک اپنے شوہر کے پاؤں کی دھول اپنے چہروں سے صاف کرے گی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 398۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ خواتین کو یہ علم ہو جائے کہ یہ رشتہ کس نوعیت کا ہے۔ تو یہ ایک مثالی بیوی کی جو مہر و وفا کا نمونہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی وقت باقی نہ رہے، کہ دین کی خدمت کے لیے اسے وقت ہی نہ ملے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو توجہ دلاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ کو دن میں 2 بار کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شغل صرف کھانا پینا رہ جائے؟ یعنی اگرچہ جسم کی ضرورت ہے لیکن سارا وقت ایک ہی شغل تو نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں دین کو پھیلانے اور دین سکھانے کا جو کام ہے، حضرت عائشہ نے حسن و خوبی کے ساتھ وہ کام نصف صدی سے زیادہ حضرت عائشہ نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ 48 برس رسول اللہ سے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی حضرت عائشہ یہ کام انجام دیا کرتی تھی۔ پھر چوتھی صفت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثالی خاتون اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ یہ ان مکارم اخلاق میں سے ہے جو جاہلی دور سے بہت معروف ہیں، جن کو اسلام نے باقی رکھا ہے، شوہر کا ادب و احترام۔ دوسری صدی کے ایک مشہور عالم ہے عبد الملک بن عمیر القرشی نے لکھا ہے، وہ اس وصیت کا حوالہ دیتے ہیں جو امامہ بنت حارث نے اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر کی، جو اپنے زمانے کی بہت زیادہ تعلیم یافتہ دانشور خواتین میں سے ایک تھی، جو نہایت عقل مند اور بالغ النظر خاتون تھیں، اور حقیقت یہ کہ ان کی نصیحتوں کو سنہرے حروف میں لکھنا چاہیے۔ عبد الملک فرماتے ہیں، عوف بن محلم الشیبانی جو ایام جاہلیت میں عربوں کے سردار اور اشراف میں نہایت معزز سردار تھا، جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی الحارث بن عمر الکندی سے کی، اس کی رخصتی کا وقت آیا تو اس کی ماں امامہ اس کے پاس نصیحت کرنے کے لیے آئیں۔ اس نے کہا، پیاری بیٹی، مجھے ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ میں تمہیں کچھ نصیحت کروں۔ تم پہلے سے ہی اچھے اخلاق رکھتی اور آداب زندگی سے واقف۔ ممکن ہے تمہیں یہ باتیں غیر ضروری محسوس ہوں، لیکن ماشاءاللہ میں اس بات کا ادراک رکھتی ہوں کہ تم پہلے سے بہت اچھے اوصاف کی مالک ہو۔ میں تمہیں اس لیے وصیت کر رہی ہوں کہ وصیت غافلوں کے لیے یاد دہانی کا کام دیتی ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ میری لخت جگر، اب تم اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو جس میں تم نے پرورش پائی، جہاں تم نے پہلی بار پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ اب ایک ایسی جگہ جا رہی ہو جو تمہارے لیے اجنبی ہے، ایک ایسے آدمی کی رفاقت میں جو اب تک تمہارے لیے نامانوس ہے۔ نکاح کر کے گویا وہ تمہارا مالک ہی بن گیا، اس لیے اب تم اس کے لیے خدمت گزار بن کے رہنا۔ تم ایسا کرو گی تو وہ تمہارا خادم بن کر رہے گا۔ میں تمہیں 10 نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں، ان کو گرہ میں باندھ لو۔ یہ تمہارے لیے انمول خزانہ بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے، جن میں پہلی اور دوسری نصیحت ہے کہ اس کی رفاقت میں قناعت پسند بن کر رہنا، اس کی بات دھیان سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ قناعت تمہیں قلبی سکون دے گی اور شوہر کی بات کو توجہ سے سننا، اس کی اطاعت اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب بنے گی۔ تیسری اور چوتھی نصیحت یہ تھی، اس بات کا اہتمام کرنا کہ تمہارے جسم سے اچھی خوشبو آئے، تم دیکھنے میں اچھی لگو، تمہارے جسم میں کوئی بدنمائی نظر نہ آئے۔
اور خوشبو کے سوا تمہارے جسم سے کبھی بو نہ آئے، اور سرما خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور پانی نایاب عطر سے بھی بہتر ہے۔ مراد یہ کہ تم ہمیشہ دھلی دھلائی، نکھری ہوئی اور خوبصورت نظر آؤ، تاکہ تمہارے شوہر کی نظر جب تم پر پڑے تو شوہر کا جی خوش ہو جائے، جب وہ تمہارے قریب ہو تو اسے تمہاری خوشبو جو ہے وہ اور زیادہ بھلی لگے۔ پانچویں اور چھٹی نصیحت یہ تھی کہ اس کے خادموں اور ملازمین کا خوب خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، اس کی دولت کی حفاظت کرنا۔ دولت کی حفاظت اس بات کا اظہار ہے کہ تم اس کی ہمت افزائی کرتی ہو، اور خادموں اور بچوں کی دیکھ بھال اس بات کی علامت ہے کہ تم انتظامی امور سے، یعنی مینجمنٹ کی سکلز تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، انتظامی امور سے بخوبی واقف۔ 9ویں اور 10ویں نصیحت یہ کہ اس کا کوئی راز فاش نہ کرنا، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کا راز فاش کر دیا تو اس کی بے وفائی سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ اگر تم اس کا حکم ماننے سے انکار کرو گی تو اس کا دل تمہارے لیے نفرت سے بھر جائے گا۔ تو میری پیاری بیٹی سنو، جب وہ پریشان ہو تو اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا، جب وہ خوش ہو تو اس کے سامنے رونی صورت بنا کر نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم اس کی پریشانی میں اپنی خوشی کا اظہار کرو گی تو تم موقع محل دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھو گی، اور اگر تم اس کی خوشی کے موقع پر رونی صورت بناؤ گی تو یہ بات اس کو مغموم کر دے گی۔ اس کے سامنے ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا، جتنا زیادہ اس کے ساتھ اتفاق رائے رکھ سکو ضرور رکھنا، اور کوشش کرنا کہ جب وہ تمہارے پاس ہو تمہاری باتوں سے لطف اندوز ہو۔ جب تک تم اپنی خواہش کو قربان نہیں کرو گی تم اپنی مرضی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہاری پسند اور ناپسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہارے لیے خیر کو مقدر کر دے۔ پھر وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، اور اہل و اصحاب کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی بے حد کامیاب رہی اور اس کی اولاد نے بادشاہت کی۔ تو یہ نصیحت اچھے اخلاق اور آداب پر مشتمل ہے۔ ایک محبت کرنے والی مخلص ماں کی نصیحت ہے اپنی مسلمان بیٹی کے لیے کہ وہ کس طرح سے عمدہ انداز سے ازدواجی زندگی گزار سکتی ہے اور خود کو کیسے شوہر کے لیے بہترین شریک زندگی ثابت کر سکتی۔ ہر عقل مند ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے گھر بسانے کے لیے اسی طرح سے اس کو عمدہ نصیحتیں کریں۔ بات یہ ہے کہ کسی بچی کا باپ خواہ کتنا بھی مالدار ہو، شوہر کے نگاہ میں وہ باپ کے مال کی وجہ سے مقام نہیں پا سکتی۔ اس کے لیے اسے ذاتی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت۔ پھر دوسری بات بھی ہے کہ باپ کے مقابلے میں شوہر کے پاس مال خواہ کتنا بھی کم ہو، جو نعمتیں اللہ نے اسے دے دی ہیں اس پر شکر گزاری کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک اور ماں کی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے، اپنی زندگی کے اس میدان میں ہر ڈگر پر تیرے قدم اٹھنے والے ہیں۔ یہ ڈگر تیرے لیے نئی ہے، ایک ایسی ایک زندگی جس میں نہ تیری ماں کا گزر ہے نہ تیرے باپ کا گزر ہے، یعنی وہ جگہ ایسی ہے، تیرے بھائی کا بھی وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو ایک ایسے شخص کی ہمسفر بننے جا رہی ہے اور ایک ایسے شخص کی شریک زندگی ہے جو تیرے کسی عزیز رشتہ دار کو بھی حصہ دار بننا گوارا نہیں کر سکتا۔ یعنی اب تمہیں ایک نیا مرحلہ درپیش ہے، تیرا کسی سے خون کا، تیرا کسی سے نسب کا کتنا ہی گہرا رشتہ ہو، یاد رکھنا تیرا شوہر اسے حصہ دار بننا گوارا نہیں کرے گا۔ اور میری پیاری بیٹی دیکھو، تم اس کے لیے دوہرا کردار ادا کرنا، بیوی کا بھی اور ماں کا بھی۔ تم اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا گویا تم ہی اس کی زندگی کی کل پونجی ہو، تم ہی اس کے لیے دنیا کا کل سرمایہ ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا
کہ مرد خواہ کوئی بھی ہو اس کی حیثیت بڑے بچے کی سی ہوتی ہے. نرم بات، مختصر بات اس کے لیے سعادت مندی ہے، اور اس کو ہرگز یہ احساس نہ دلانا کہ اس سے نکاح کر کے تو اپنے خاندان سے کٹ گئی ہے. ویسے اسے بھی بخوبی اس بات کا احساس ہے، لیکن اس بات کو بھی دیکھو کہ اس نے بھی تو تیرے لیے اپنا خاندان چھوڑا ہے. پھر تیرے اور اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہی نہ کہ وہ مرد ہے اور تم عورت ہو. عورت ہمیشہ اپنے خاندان کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کا دل اپنے گھر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتی ہے، پلتی بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، وہاں اس کے جذبے، اس کے احساسات ہمیشہ مجبور کرتے ہیں کہ وہاں سے ایک خاص تعلق قائم رہے. لیکن بہرحال تمہیں اپنے آپ کو نئی زندگی کا عادی بنانا ہے، ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو پرکیف بنانا ہے جو اب تمہارا شوہر ہے، وہ اب تمہارا نگران ہے اور تمہارے ہونے والے بچوں کا باپ ہے، اور یہی اس کی کل دنیا ہے، یہی اس کی کل کائنات ہے. میری بیٹی تیرا حال بھی یہی ہے، تیرا مستقبل بھی یہی ہے. یہ تیرا مشترکہ خاندان ہے جس کے بنانے میں تم اور تمہارا شوہر دونوں شریک کار ہیں. اب تیرے ماں باپ عہد ماضی کی داستان بن گئے، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو بھول جانا، ہرگز نہیں. بلکہ میں یہ بھی تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی تمہیں بھولیں گے، تم بھی انہیں نہ بھولنا. ایک ماں بھلا اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ ہاں، میری التجا ہے کہ تم اب اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، اسی کے لیے زندہ رہنا، اور اس ارادے کے ساتھ اب تم نے ہمیشہ اس کے لیے خوشی کا سامان بننا. یہ ہے مسلمان مائیں جو اپنی بچیوں کو شوہروں کی محبت سکھاتی ہیں. ایک ایسی زندگی جس میں ایک بچی کے لیے ڈیسائیڈ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کا دل، اس کے جذبے، اس کے احساسات اسے پیچھے کھینچتے ہیں. اور ماں جیسے اسے قدم قدم چلنا سکھاتی ہے، جیسے اسے بولنا سکھاتی ہے، ایسے ہی ماں سکھاتی ہے کہ بیٹا اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اب آگے کا سفر جاری رکھو، اب تمہارا اگلا آشیانہ ہے. اور ایسے ہی مسلمان مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے لیے باعث سکون بننے میں مدد دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت عمدہ بندیوں میں سے ایک بندی کا نام اسما بنت خارجہ الفزاریہ تھا. انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت سنہرے الفاظ سے نصیحت کی تھی جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہے کہ بیٹی اب تم اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو جہاں تم نے بچپن کے دن گزارے تھے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. اب تم ایسے بستر کی زینت بنو گی جس کی خوشبو تمہارے لیے اجنبی ہے، ایسے رفیق سفر کے ساتھ قدم بقدم چلو گی جس سے تم مانوس نہیں ہو. لہذا بیٹی تم اس کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارا لیے آسمان بن جائے گا. تم اس کے لیے گہوارہ بن جانا، وہ تمہارے لیے سہارا بن جائے گا. اگر تم اس کی باندی بن گئی تو وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا. اس سے ضد اور زبردستی نہ کرنا ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا. اس سے دور مت رہنا ورنہ وہ تمہیں بھلا دے گا. اگر وہ تمہارے قریب آئے تو تم اس کے نزدیک ہو جانا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کی آنکھ کا خیال رکھنا، یعنی تمہاری غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اس کے لیے خصوصی طور پر خوشبو کا اہتمام کرنا، ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ کو راحت پہنچانا، اور اسی طرح سے دھیان رکھنا کہ تمہارے میٹھے بول سے اس کے کان مستفید ہوں، انہیں اطمینان حاصل ہو، راحت اور سکون حاصل ہو. اسی طرح اپنی ظاہری حیت، اپنی ظاہری حالت کو اچھا رکھنا تاکہ تم اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جاؤ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نیچے والے ہاتھ میں تو کاسا ہے، کاسا گدائی، جیسے فقیر مانگتا ہے نا چند سکے، چند روپے مانگتا ہے،
ایسے ہی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہوں گے ہر ایک کشکول لیے ہوئے کوئی محبت کا تھوڑا سا حصہ ہی ڈال جائے، کوئی محبت بھرا بول دے جائے، کوئی محبت بھری بات کہہ جائے، ایک نظر کا سوال ہے، ایک بول کا سوال ہے۔ جو انسان دینا سیکھ لیتا ہے وہ ان باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو انسان توقع نہیں رکھتا اسے گلے بھی پیدا نہیں ہوتے، پھر اسے توقع کے بغیر جب کوئی چیز نصیب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اسے راحت ملتی ہے اور انجانی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء کی چھوٹی بیوی جب اپنے شوہر سے کوئی حدیث روایت کرتی تھی تو کہتی تھی حدثنی سیدی، کہ میں اپنے آقا سے روایت کرتی ہوں، میں نے اپنے آقا سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو یہ سیدی کی جو بات ہے، میرا آقا یا میرا سید یا میرا سردار، یہ شوہر سے تعلق کا اظہار ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ طبرانی کبیر کی روایت ہے 4871 نمبر پر۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت مر جاتی ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ابن ماجہ کی 1854 نمبر روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی خوشی، اس کی رضا دین میں کس قدر زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک خوش اخلاق، خوش مزاج اور خوش اتوار عورت کی تصویر پیش کی ہے کہ مسلمان بیوی کو ایسا ہونا چاہیے، تب وہ دونوں جہانوں میں فلاح پائے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو جنت میں تمہاری بیویوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ خوب پیار کرنے والی، خوب بچے دینے والی، وہ ناراض ہوتی ہیں یا ان کا شوہر ان پر غصے ہوتا ہے تو کہتی ہے میرا ہاتھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک آرام کی نیند نہیں سوؤں گی جب تک تمہیں راضی نہ کر لوں۔ یہ روایت طبرانی کبیر کی حدیث کا نمبر ہے 15637 نمبر پر۔ یعنی آپ نے ایک ایسی خاتون کی تصویر پیش کی ہے جو اپنے شوہر کو منانے میں پیش ہے، یعنی آگے آگے ہے۔ اور اس سے ہمیں عورت اور مرد کے مزاج کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں عورت اگر تھوڑی سی پیش قدمی کر لے تو مرد بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن عورت کی دیگر جو خصوصیات نظر آتی ہیں، ایک طرف شوہر سے تعلق ہے، بہت محبت کرنے والی، پھر بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والی، اور شوہر ناراض ہو تو اس کی ناراضگی پر برا منانے والی عورت کی تعریف نہیں کی۔ یہ تو ہر عورت کر ہی لیتی ہے۔ برا منانا بھی بھلا کوئی بھلا کام ہے۔ برا وہ مناتا ہے جو انا پرست ہو، اور انا پرستی سے کبھی رشتہ چلتا نہیں۔ ایک عورت اگر اپنے دل میں طے کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھے، یہ اس ہستی کی وصیت ہے جنہوں نے اس جہان میں ہماری شفاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ جب شوہر ناراض ہو تو اس سے کہہ دو کہ میرا ہاتھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی اب تو میرے تمہارے درمیان ایک رشتہ ہے، میں اس وقت تک آرام کی نیند نہیں سوؤں گی جب تک تم میں راضی نہ کر لو۔ ہر طرح سے شوہر کو منانے کی کوشش کرے، اور اللہ کی رحمت ہو جائے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے ایک عورت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو یہ اطاعت ہے جس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی کہ اگر وہ اطاعت سے روح گردانی کرے گی تو یہ صرف شوہر کا معاملہ نہیں، یہ تو معاملہ رب کا ہے، اس کے رسول کے حکم کا ہے، اور اگر میں نے اس کی اطاعت نہ کی تو میرے اوپر رب کی رحمت نہیں ہوگی، میں رحمت سے دور ہو جاؤں گی۔ اسلام میں شادی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ شادی کی وجہ سے عورت اور مرد کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عورت پر فرض ہے کہ اگر اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے
تو عورت اسے اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اور اس بارے میں کثرت سے احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث ہے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو ضرورت کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ اونٹنی پر سوار ہو۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی کی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی خوبصورت عورت کو دیکھے، اس کو اچھی لگے، اس کے دل میں خیال بھی گزر جائے، تو اپنی بیوی کے پاس آ جائے، اپنی ضرورت پوری کرے، اس طرح اس کی نفسانی خواہش دب جائے گی۔ مسلم کی 3407 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پاک دامنی کے لیے اسلام کتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنا عمدہ راستہ بتایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خاندانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کتنا اہم قدم ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہو جب تک وہ لوٹ کر اپنے آقا کے پاس نہ آ جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے دے۔ دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو یہاں تک کہ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ تیسرے بدمست شرابی جب تک کہ وہ شراب پینے سے توبہ نہ کر لے۔ ابن حبان کی روایت ہے 5355 نمبر پر۔ تو یہ حدیث ہے جس میں شوہر کی ناراضگی کا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ بیوی غلطی پر ہو تو ظاہر ہے کہ اسے معافی مانگنی ہے، اور بیوی حق پر ہو تب اس کی وعید اس پر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بیوی کو اس کے صبر کی جزا دے گا۔ بہرحال شریعت کے اہم اصول کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ کا ارشاد ہے مسلمان عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو داخلے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں۔ اسی طرح وہ ایسی جگہ جائے جہاں اس کے شوہر کو ناگوار ہو، یا شوہر کے مقابلے میں کسی اور کی بات زیادہ مانے، یا اس کے بستر سے الگ رہے، یا شوہر کو اذیت دے۔ اگر شوہر غلطی پر ہے تو اس کے پاس جائے یہاں تک کہ وہ اس سے خوش ہو جائے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو بہت بہتر، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیں گے، اس کے مقام کو مضبوط بنائیں گے، اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرتا تو کم از کم اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اللہ کی نظر میں وہ بری الذمہ ہو گئی۔ اس لیے ہر فرد کو اپنے رب کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مستدرک حاکم کی روایت 2770 نمبر پر ہے۔ بیوی کی اطاعت شعاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اسی طرح سے کسی ایسے شخص کو جس کے لیے شوہر کی اجازت نہیں، اس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، شوہر کی اجازت کے بغیر مال نہ خرچ کرے۔ یہ بات ہے شوہر کے مال کی، عورت کا مال عورت کا ہے، اس پر شوہر کو حکم دینے کا حق نہیں ہے۔ تو ایک مومنہ ان تمام تعلیمات کا خیال رکھتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عائد کی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، نہ ہی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا جائز ہے۔ جو عورت گھر کے ماہانہ خرچ میں سے اللہ کی راہ میں دے گی اس کے شوہر کو بھی آدھا ثواب حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری کی 5195 نمبر روایت۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جو شوہر نے اسے دیا، اب اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے اسے بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر حکمن روک دے کہ اس میں سے آپ صدقہ نہیں کر سکتی تو معاملہ فرق ہے، لیکن اگر عورت اپنے مال میں سے اپنی جیولری میں سے خرچ کرنا چاہے، یا اپنے مال میں سے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے وہ بزنس کرتی ہے، یا اسی طرح سے اس کے پاس اپنی جائیداد ہے، اس میں سے کچھ بھی دینا چاہے اللہ کے راستے میں، تو شوہر اسے روک نہیں سکتا، اس کے پاس یہ حق موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر بخیل ہے اور اپنے اہل و عیال پر بہت کم خرچ کرتا ہے، تب بیوی کو اجازت ہے کہ حسب ضرورت اپنے اوپر، اپنے بچوں پر شوہر کے مال میں سے اس کے علم میں لائے بغیر بھی خرچ کر لے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا
اللہ کے رسول ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کی ضروریات کے لیے مال نہیں دیتے، یعنی اتنا مال نہیں دیتے کہ ہمیں کافی ہو، سوائے اس کے کہ میں اس کے علم میں لائے بغیر کچھ لے لوں۔ رسول اللہ نے فرمایا معروف طریقے سے تم اتنا لے لینا جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔ بخاری کی روایت ہے 5364 نمبر پر۔ شوہر کے انتخاب کے لیے ایک بچی کو، ایک لڑکی کو بھی اسی طرح سے حق حاصل ہے جس طرح سے مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کرے، لیکن یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ اس انتخاب کو کسی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور اسلام نے وہ بنیاد ہمارے سامنے رکھی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال جمال اور دینداری، اور تم دینداری کو ترجیح دینا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچی مسلمان عورت، سچی مسلمان بچی ہمیشہ اپنے سامنے اسی چیز کو رکھتی ہے، نہ وہ ظاہری شان و شوکت کو دیکھتی ہے، نہ وہ مال کو دیکھتی ہے، نہ معاشرتی مقام اور مرتبے کو دیکھتی ہے۔ وہ ان چیزوں کے بنیاد پر اپنے زندگی کے ساتھی کا فیصلہ نہیں کرتی جسے عام طور پر لوگ یعنی اچھا سمجھتے ہیں یا جس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یا یہ پرکشش معلوم ہوتی ہیں۔ جس چیز کو وہ ترجیح دیتی ہے وہ ایک مرد کا اخلاق اور اس کے اچھے معاملات ہیں۔ اگر کوئی مرد اس قابل ہے کہ وہ ایک اچھے شوہر کا کردار ادا کر سکے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا پابند ہونے کی صورت میں، صاحب اخلاق ہونے کی صورت میں ہی یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، مراد یہ کہ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا یا عورت طلاق یافتہ ہو گئی اور اس نے کہیں کسی دوسری جگہ شادی کر لی، تو اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں تو جنت میں وہ کس کے پاس جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور ام سلمہ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بہاریں بھی اخلاق والوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہیں، اور یہی ایک مومنہ بچی سے مطلوب ہے، ایک مومن عورت سے مطلوب ہے، کیونکہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے جیسے عورت کا صاحب اخلاق ہونا اور نیک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے مرد کا اچھے کردار کا حامل ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر یہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ نکاح کا پیغام قبول کرنے کے لیے جس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک بچی کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے اولیاء کو بھی، اس کے ولیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے کسی نوجوان کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق کی طرف سے تم مطمئن ہو تو تم اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ ترمذی کی کتاب النکاح کی روایت ہے 1084 اور 85 نمبر پر، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بنیادی طور پر کیا چیز مطلوب ہے، کہ اگر دونوں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہے تو پھر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، پھر وقت پر اس رشتے کو انجام پا جانا چاہیے تاکہ ہر ایک کے سکون کا بھی انتظام ہو اور معاشرے کی بہتری کے لیے انتظام کیا جا سکے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مومن عورت کسی ایسے شخص کا انتخاب نہیں کر سکتی جس کے اندر اچھے اوصاف نہ پائے جائیں، اور اخلاق کا بیج ایمان ہی ہوا کرتا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ہی اچھا اخلاق وجود میں آتا ہے، یعنی اچھا اخلاق ایمان والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر بات درست ہے کہ کسی کی عادات اچھی ہو سکتی ہیں، خلق عادت کو کہتے ہیں، عادات اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن بات ہے اس مقصد کی جس کی خاطر کوئی اچھائی قبول کی یا اختیار کی۔ اگر کسی کا مقصد یہ ہے کسی اچھائی کو اختیار کرنے سے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ایک مقام پا جاؤں، تو اسے مقام تو مل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آبجیکٹو بڑا گھٹیا ہے، اور وقتی طور پر وہ لوگوں کے نگاہوں میں تو اچھا قرار پا جائے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی پرے کاہ کے برابر بھی وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ یہ اس کی حقیقی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ
اس کا تعلق کسی اور موٹو سے، اسے کسی اور چیز نے آمادہ کیا ہے، اور آمادہ کرنے والی چیز حق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیا جائے، اور جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر انجام نہیں دیا جاتا اس عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر ارشاد ربانی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے مبرہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں انہی کے لیے بڑی مغفرت اور اچھا رزق ہے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 26 ہے۔ ایک مسلمان عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کا ہاتھ وہ مرد تھامے جو اس کے مقصد زندگی کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ معاون اور مددگار ہو سکے۔ اس اعتبار سے وہ اس انتخاب میں ہمیشہ بڑی کانشیس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کی شاہراہ پر قدم بقدم ساتھ چلنے کے لیے مینٹل ہارمنی ہونا، مقاصد کا ایک ہونا، اور ایک مقاصد کے لیے ایک جیسی کوشش کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب لوگوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی درست نہیں ہوتے، اور پھر نہ مقصد حاصل ہوتا ہے، نہ زندگی درست طریقے سے گزرتی۔ قرآن حکیم کی آیات میں ہمیں اس باہمی تعلق کے حوالے سے بڑی گہری رہنمائی ملتی ہے، اور اس رہنمائی میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، یعنی وہ بنیادی خصوصیات جس کی بنا پر آپس کا تعلق بھی وجود میں آ سکتا ہے، یہ تعلق نبھ سکتا ہے، اور جو تعلق مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خصوصیات سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں بیان کی گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور دل سے اطاعت کرنے والے مرد اور دل سے اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا۔ یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو خصوصیات مطلوب ہیں، مرد سے بھی وہی خصوصیات مطلوب ہیں جو عورت سے مطلوب ہیں، اس معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ تو ازدواجی زندگی کے استوار کرنے کے لیے ان خصوصیات کے ساتھ ہی روشن امکانات نظر آتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ